السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، معزز و مکرم سامعین، حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادارۃ المصطفیٰ انٹرنیشنل حلقہ کاموں کی جانب سے منعقدہ اس تعزیتی تقریب میں مجھے اور آپ کو حاضر ہونے کا شرف نصیب ہوا، اور آپ سب کے علم میں ہے کہ یہ تقریب شہر کاموں کی سے ادارۃ المصطفیٰ کے امیر حاجی محمد شفیق صاحب مرحوم و مغفور، ان کے ایصال ثواب کے لیے اور ان کی خدمات اور ادارہ کے ساتھ ان کی محبتوں کو خراج پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ آپ سارے لوگوں کی آمین کے ساتھ بارگاہ قدس میں دعا ہے، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرمائے، ان کی قبر کو وسیع، کشادہ، منور، خوشبودار اور ٹھنڈا کرے، اور ہم سب کی دعائیں ان کے حق میں قبول فرمائے۔ ایک طویل عرصہ ادارۃ المصطفیٰ کے ساتھ ان کا جو محبت برا رشتہ اور خدمات دینیہ کے لیے ان کی سرپرستی اس حلقہ کے لیے خاص طور پہ کبھی فراموش نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے جس طرح سے اپنی والہانہ محبت کا ثبوت ادارۃ المصطفیٰ کے ساتھ پیش کیا، اور تا دم مرگ وہ اس ادارے کے ساتھ اپنے آپ کو یوں جوڑے رکھے اور یوں وابستگی رکھی کہ ایک لمحہ بھی ان کا اس کے بغیر نہیں تھا۔ جو اللہ کے بندوں کا شکر ادا نہ کر سکے، ان کا شکریہ نہ بجا لا سکے، وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر پاتا۔ اس لیے ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے، اور پھر جب کوئی شخص انتقال کر جائے تو اس کی اچھائیوں کو یاد کرنے کی ہمیں تلقین کی گئی ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اذکروا محاسن موتاکم، اپنے مرنے والوں کی اچھائیاں اور ان کی خوبیاں بیان کرو، اور اگر کوئی کوتاہی ہو تو اس کی پردہ داری کرو۔
اور آقا کریم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو مرنے کے بعد اس کی نیکی کی، اس کی اچھائی کی گواہیاں 4 نصیب ہو گئیں، 4 لوگوں نے اس کے بارے میں اچھی گواہی دی، وہ شخص جنتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی حضور اگر کسی کو 4 گواہیاں نہ مل سکیں، اس کے بارے 3 لوگوں نے گواہی دی، تو آپ نے فرمایا کہ وہ بھی جنتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی حضور اگر کسی کے پاس 3 گواہ بھی نہ ہوئے، صرف 2 گواہ ہوئے، تو حضور نے اس کے بارے میں بھی مجدہ جنت سنایا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک کے بارے میں نے حضور سے پوچھا نہیں اور حضور نے مجھے بتایا نہیں، شاید وہ حضور سے پوچھ لیتے تو حضور یہ بھی ارشاد فرما لیتے کہ جس کو 1 گواہی بھی مل گئی وہ بھی جنتی ہے، لیکن 2 تک حضور نے پوچھا تو 2 تک حضور علیہ السلام نے بتایا کہ جس کو 2 گواہیاں اس کے مرنے کے بعد اس کی اچھائی کی، اس کی نیکی کی مل گئیں تو وہ شخص مغفور ہے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور جنت اس کا مقام ہوتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اچھی گواہیاں اس دنیا کی زندگی میں پیدا کرنی چاہیے، میرے اور آپ کے بارے میں لوگ ایک اچھی رائے رکھیں اور وہ رائے ان کی مصنوعی نہ ہو، سچے دل سے ہو۔ آپ کا اور میرا رویہ لوگوں کے ساتھ یہ ہو کہ واقعہ ہی ہمارے چلے جانے کے بعد لوگ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کہیں کہ یار بندہ بہت اچھا تھا۔ ایک تو رسمن کہا جاتا ہے، لیکن رسمن نہیں بلکہ لوگوں کو اس کی کمی محسوس ہو، اس کا نہ ہونا محسوس کیا جائے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ موت اس کی کہ زمانہ کرے جس کا افسوس، یوں تو دنیا میں آئے ہیں سبھی مرنے کے لیے، یہاں تو کسی نے بھی بیٹھ نہیں رہنا۔ موت سے رستگاری، موت سے چھٹکارا، موت سے خلاصی کسی کو بھی نہیں ہے۔ اقبال نے کہا تھا موت ہے ہنگامہ آرا کل زمیں خاموش میں، ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کی آغوش میں۔ وہ صحت مند، وہ توانا، وہ قدِ رانا رکھنے والے، وہ جوان، وہ زہرہ نگار، وہ پری پیکر، وہ حسن و جمال کے مرقع، جن کی صحت قابل رشک، جن کا اقتدار قائم، لیکن موت نے ان کو بھی بچھاڑ دیا۔ اور موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس کا انکار آج تک کسی دھرم میں ہوا بھی نہیں۔ لوگوں نے وجود باری کا انکار کر دیا، اللہ کے وجود کے لوگ منکر ٹھہرے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کے وجود کو مانتے ہی نہیں، لیکن آج تک کسی نے موت کا انکار نہیں کیا، اس لیے کہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے عزیزوں کو بچھڑتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ کتنے لوگ تھے کہ جو اس دھرتی کا نمک سمجھا جاتے تھے، کتنے لوگ تھے کہ جو بزم عالم کی روشنی کہلاتے تھے، کتنے لوگ تھے کہ جن کے بغیر کاروبار زندگی رک سا جاتا تھا، کتنے لوگ تھے کہ جس کے بارے میں یہ سوچا جاتا تھا کہ زندگی کا پہیہ ان کے بغیر چل ہی نہیں سکتا ہے، لیکن آج وہ نہیں ہیں اور زندگی رواں دوا ہے۔ قافلہ انسانی سے لوگ بچھڑتے رہتے ہیں، جدا ہوتے رہتے ہیں، لیکن زندگی اپنی پوری روانی کے ساتھ آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ لیکن جو لوگ صالحیت کے نور سے مالا مال ہوتے ہیں، خلق خدا کے لیے رحم دلی کے جذبات رکھتے ہیں، وہ لوگوں کے لیے ضرر کا نہیں خیر کا پیغام ہوتے ہیں، ان کے چلے جانے کے بعد ایک مدت تک ان کی یادوں کے نقوش مدہم نہیں ہوتے اور ان کے اذکار کی مہک مشام ہستی کو معطر کرتی ہے۔ ورنہ دنیا کے اوپر ہم آئے ہی جانے کے لیے ہیں، دنیا کے اوپر ہم یہاں پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئے ہیں۔ جب بچہ شکم مادر میں 120 دن کا ہوتا ہے، صحیح احادیث میں آتا ہے کہ اس کی جس باڈی میں، اس کے جسم کے اندر جب جان ڈالی جاتی ہے، وہ 4 ماہ کا جب ہوتا ہے تو جان ڈال دی جاتی ہے، تو جو ہی اس کے جسم میں جان ڈالی جاتی ہے ساتھ ہی فرشتہ 3 چیزیں لکھ دیتا ہے، اس میں سے ایک اس کا متعین وقت موت لکھ دیتا ہے۔ تو گویا جو ہی ہمارے وجود میں زندگی کی رمق پیدا ہوئی، ہماری موت کو اسی وقت طے کر کے لکھ دیا گیا کہ ہم کب جانے والے ہیں۔ تو ہم ابھی دنیا پہ پہلی سانس بھی نہیں لی تھی، وہ سانس ابھی شکم مادر تھی،
کہ ہماری موت کا وقت متعین اور طے شدہ ہے۔ تو جب موت اتنی واضح اور اٹل حقیقت ہے، اور ہم کتنے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے سپرد خاک کر کے آئے ہیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوب کہا، جاؤ قبرستانوں میں جا کر کے دیکھو کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے، جو بدن پہ چٹکی مٹی بھی نہیں پڑنے دیتے تھے، لباس کا کلف بھی خراب نہیں ہونے دیتے تھے، آج ان کا کفن بھی تار تار ہو گیا ہے۔ تو میں اور آپ اس مرحلے سے گزرنا ہے، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ موت کا سن کے گھبرا جائیں، موت ایک خوفناک اور بھیانک خواب بن جائے، موت کا تصور وجود پہ کپ کپاہٹ طاری کر دے، یا موت سے بچنے کے لیے 100 تدابیر کریں، لیکن موت پھر بھی آ کے رہے گی۔ لیکن جو لوگ اپنی زندگی کو اس خوبصورتی کے ساتھ گزارتے ہیں کہ یہاں رہ کر کے اپنی آخرت کی بہتری کے سامان کر لیتے ہیں، تو موت ان کے لیے سامان اذیت نہیں ہوتی بلکہ سامان راحت ہو جاتی ہے۔ اور حدیث پاک میں تحفۃ المومن الموت، مومن کے لیے موت تحفہ بن جاتی ہے، چونکہ یہ حقیقی محبوب سے ملنے کا ایک زینہ ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتہ قبض روح کے لیے حاضر ہوا تو پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہا قبض روح کے لیے آیا ہوں۔ کہا کہ تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ تمہارے رب نے مجھے بھیجا ہے۔ کہا جاؤ میرے رب کو میرا جا کے پیغام دے دو کہ وہ مجھے اپنا خلیل قرار دیتا ہے۔ خلیل عربی میں گوڑے یار کو کہتے ہیں، جگری یار جس طرح کہا جاتا ہے، تو وہاں جگری کا لفظ تو نہیں استعمال ہوگا، تو گوڑے یار کو عربی میں خلیل کہتے ہیں۔ تو کہا کہ میرا رب مجھ کو خلیل بھی کہتا ہے، اور پھر میری موت کے لیے تجھے بھیج بھی دیا۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی یار بھی یار کی موت چاہتا ہو؟ تو کہا میں تو اللہ کے حکم کا پابند ہوں، لہٰذا آ گیا تو آپ کا سندیسہ رب کے حضور جا کے عرض کر دیتا ہوں۔ بارگاہ عزدی میں حاضر ہوئے اور کہا کہ تیرے خلیل کو جب تیرا پیغام پہنچایا گیا تو یہ کہا گیا کہ کیا کوئی یار بھی یار کی موت چاہتا ہے؟ رب نے تو مجھے اپنا خلیل قرار دیا ہوا ہے۔ تو فرمایا جاؤ دوبارہ اور میرے خلیل سے کہو کہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کوئی یار یار کو بلائے اور وہ ملنے بھی نہ آئے؟ تو پھر روح بے تاب ہو گئی، کہا دیر نہ کر جلدی میری روح قبض کر لے، میں تو وصل حبیب کے لیے تڑپ رہا ہوں۔ تو پھر موت تحفہ بن جاتی ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آتا ہے تو ان کی زوجہ ان کے سرہانے بیٹھی تھی، جب سانس ٹوٹنے لگی تو انہوں نے کہا واہ حزن ہو، ہائے افسوس کہ میرا شوہر نامدار مجھ سے جدا ہو رہا ہے، ہائے حسرت، ہائے افسوس۔ تو ابھی سانسیں باقی تھیں تو پلٹ کے دیکھا اور کہا کیا بول رہی ہو؟ کہا واہ حزن کہہ رہی ہوں۔ کہا یہ نہ کہو بلکہ مجھے مبارکباد دو، میں تو اپنے آقا محمد عربی سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو پھر موت تحفہ بن جاتی ہے، موت پھر بھیانک نہیں رہتی، ورنہ موت ایک بھیانک خواب ہے۔ موت کا خوف انتہائی دردناک ہے، اور جب وہ قبض روح کی جاتی ہے تو وہ اتنا سخت اور دردناک لمحہ ہے کہ امام سیوطی علیہ رحمہ نے لکھا کہ جیسے کوئی کانٹے دار جھاڑی ہو اور مل مل کا کپڑا بھگو کر کے اس کے اوپر ڈال دیا جائے اور پھر اس کپڑے کو کھینچا جائے تو جس طرح وہ تار تار ہوتا ہے، یہی حال قبض روح کے وقت بندے کا ہوتا ہے۔ اور جس طرح زندہ بکری کی کھال ادھیڑ دی جائے تو اس وقت جو کیفیت ہوتی ہے تو مرنے والے کے انگ انگ سے روح نکلتی ہے، اس کے ناخنوں سے لے کر کے اس کے سر کے بال تک روح قبض کی جاتی ہے۔ تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر زندگی عشق محبوب میں بسر ہوئی اور انسان پھر اس لطافت میں آ جاتا ہے۔ ایک محدث تھے، انہوں نے یہ حضور کی بارگاہ میں عرض کی، خواب میں حضور کا دیدار کیا تو کہا کہ مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ موت بہت بھیانک لمحات ہیں وہ، اور روح کیسے کھینچی جاتی ہے، اور دوسری احادیث کے اندر مومن کی آسانی کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو ان دونوں احادیث کی تطبیق کیسے کریں گے؟ تو فرمایا کہ سورہ یوسف کی تلاوت کرنا، جو خواب میں
اس شخص کو حضور نے ارشاد فرمایا وہ یہ تھا کہ سورہ یوسف کی تلاوت کرنا۔ وہ صبح اٹھا اور حضور کے دیدار کی لذت سے جو سرشاریاں نصیب ہوئیں اس میں وہ ایک عجیب فرحت محسوس کر رہا تھا، اور یہ یقین اور طے شدہ بات ہے جس نے خواب میں حضور کو دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا ہے۔ فرمایا شیطان خواب میں بھی میری مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے۔ تو اب جو مسئلہ حضور کی خدمت میں پیش کیا کہ موت کی سختیوں کا ذکر بھی آتا ہے اور موت مومن کے لیے آسان بھی ہے، تو یہ کیسے ہے جب اتنی سختی سے روح ایک ایک انگ سے نکالی جاتی ہے تو کس طرح پھر تکلیف نہیں ہوتی، مومن کو پتہ بھی نہیں چلتا، تو یہ کیا کہانی ہوئی؟ تو کہا کہ سورہ یوسف کی تلاوت کرنا۔ خیر اٹھا، وضو کیا، سورہ یوسف لے کے بیٹھ گیا، تلاوت کرتے کرتے جب اس مقام پہ پہنچا، جب زنان مصر نے جمال یوسفی کو دیکھا اور ہاتھوں میں ناشپاتیاں تھیں اور جمال یوسفی میں ایسی منہمک ہوئیں کہ انگلیاں کٹ گئیں اور خون بہنے لگا، فَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ تو وہ بے ساختہ پکار اٹھی، یہ کوئی بشر تو نہیں، یہ تو کوئی مقرب فرشتہ ہے، یہ تو عزت والا فرشتہ ہے۔ تو اب سمجھ آئی کہ انگلیاں کٹیں، خون بہے تو درد تو ہوتا ہے، لیکن زنان مصر کا ایسا انہماک تھا، حضور حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کے جمال میں ایسی کھو گئی تھی کہ انہیں یہ پتہ ہی نہ چلا کہ انگلیاں کٹ گئی ہیں، خون بہہ رہا ہے، اور وہ ہائے ہائے کرنے کی بجائے قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ کہہ کے پکار رہی ہے۔ تو سمجھ آ گئی کہ بندہ مومن اس تکلیف سے گزرے گا تو ضرور، لیکن اس کی نظروں میں جمال محمد عربی ہوگا، اور اس جمال میں ایسا کھویا ہوگا کہ اس روح کے نکلنے کی تکلیف اس کو نہیں ہوگی۔ اور اس کی تائید میں ایک حدیث عرض کرنا چاہتا ہوں جس کو بشر القیب فی لقاء الحبیب کے اندر امام سیوطی نے ہی درج کیا ہے کہ ایک شخص انصاری جوان تھا، اس کی روح کے قبض کا مرحلہ جب آیا تو وہ اس کی ماں آئی اور حضور کی خدمت میں عرض گزار ہوئی کہ حضور میرے بیٹے کی روح قبض ہونے کے لمحے ہیں تو آپ تشریف لائیے۔ تو جب اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرتے ہیں تو اس کا آغاز پاؤں کی جانب سے کرتے ہیں، ناخنوں سے روح قبض ہونے لگتی ہے اور پھر مرحلہ وار روح قبض ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! سب سے پہلے پیروں سے روح کھینچ لی جاتی ہے، کوئی بھاگ ہی نہ سکے، اور آنکھیں آخری لمحے تک کھلی رہتی ہیں تاکہ یہ منظر وہ کھلی آنکھوں سے دیکھے۔ سورہ القیامہ کے اندر اللہ جل شانہ نے اس منظر کو بیان کیا ہے کہ جب پنڈلی پہ پنڈلی چڑھ جاتی ہے، جب انگوٹھے باندھ دیے جاتے ہیں، جب آنکھیں تاڑے لگ جاتی ہیں، جب ناک میں روئی ٹھونس دی جاتی ہے، جب باوجود زبان ہونے کے بندہ بول نہیں سکتا، جب سنتا ہے لیکن کوئی جواب نہیں دے پاتا، وہ کیسے لمحے ہوتے ہیں۔ تو روح پاؤں کی جانب سے قبض ہونے لگتی ہے، تو اسرائیل قبض کرنے کے لیے بیٹھا تھا تو حضور سرہانے کی جانب آ کے کھڑے ہوئے اور آقا کریم نے فرمایا ارفق یا اسرائیل بصاحبی ھذا، اے اسرائیل یہ میرا غلام ہے، اس کے ساتھ نرمی کرنا۔ تو حضرت اسرائیل نے جو جواب دیا وہ جواب سن کے آپ نہال ہو جائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے جب کہا ارفق بصاحبی ھذا، میرے اس غلام سے ذرا نرمی کرنا، تو حضرت اسرائیل نے عرض کی کر عینکا، حضور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، صرف یہی غلام نہیں آپ کے ہر غلام کی روح ایسے قبض کروں گا کہ اس کو راحت رہے گی، تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ تو یہ حضور کے غلاموں کے ساتھ اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد کا وعدہ ہے۔ اللہ اکبر! اور مومن کے لیے جس طرح فرمایا گیا کہ 50,000 سال کا ایک دن ہے یوم حشر، قرآن نے بتایا ہے، 50 سال کا نہیں، 100 سال کا نہیں، قرآن بتاتا ہے 50,000 سال کا ایک دن، اور سورج 1.25 میل پہ۔ اب تو سورج کا رخ الٹا ہے، پھر رخ سیدھا، زمین میں قوت جاذبہ ہے، گرمی کو جذب کرتی ہے، پھر تانبے کی ہو جائے گی، الٹا گرمی اور آگ اگلے گی۔ زمین کی قوت جاذبہ بھی ختم، سورج کا رخ الٹا ہے، سیدھا ہو جائے گا، سورج بہت دور ہے، بہت قریب آ جائے گا، اور لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے۔
اور دن کاٹنے سے کٹے گا ہی نہیں. 50,000 سال کا ایک دن. لیکن مومن کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کے لیے وہ دن ایسے گزرے گا جس طرح عصر کی نماز کا وقت گزرتا ہے، یوں بیت جائے گا اس کے لیے. اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دی جائیں گی. تو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے آسانیاں رکھی ہیں. ورنہ 50,000 سال کا دن، اور اس میں بھی اللہ اپنے بندوں کو عنایات خاصہ سے مالا مال کرے گا. ایک حدیث میں آتا ہے سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 اشخاص ایسے ہیں قیامت کے دن جب کڑکتی دھوپ ہوگی اللہ 7 کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا. وہ 7 اشخاص، ان میں سے پہلا شخص امام عادل، عادل حکمران. دوسرا شخص وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں بسر ہوئی. تیسرا شخص ورجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا رہتا ہے. مسجد میں حاضر ہونا اسے تسکین پہنچاتا ہے. مسجد کی ملازمت، مسجد کی خدمت، مسجد کی حاضری، مسجد کی صفائی ستھرائی میں دلچسپی، یہ اس کی زندگی کا مشغل ہے. اور چوتھا شخص فرمایا کہ ورجل دعتہ امرأۃ ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، وہ شخص جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی اور وہ معمولی خاتون نہیں تھی، ذات منصب و جمال، وہ صاحب منصب و جمال تھی. قدموں میں بچھنے کے لیے حسن خود بے تاب ہوا، لیکن اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تیری خواہش پوری نہیں کر سکتا. بہت بڑا امتحان تھا جس سے سرخرو ہو کے گزرا. میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا اللہ بھی مول ڈالے گا کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس نوجوان کے سر پہ عرش کا ٹھنڈا سایہ ہوگا. اور 5واں شخص سے ارشاد فرمایا کہ ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا الیہ، وہ لوگ جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جب ملتے ہیں تو اللہ کے لیے، جب جدا ہوتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے لیے. کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے، کوئی کاروباری وجہ سے نہیں ملے، ان کے ملنے کی صرف وجہ اللہ کی محبت ہے. اور چھٹا شخص ارشاد فرمایا کہ چھٹا شخص وہ ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، جس نے صدقہ کیا اور اتنے مخفی انداز میں کیا کہ جو دائیں ہاتھ میں خرچ کیا بائیں کو اس کی خبر بھی نہیں ہوئی. اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا، دکھلاوے کے لیے نہیں. من و اذا سے، دکھلاوے سے کسی کو اذیت دے کر کے صدقہ ضائع ہو جاتا ہے. تو دائیں نے جو خرچ کیا بائیں کو خبر بھی نہیں ہوئی. اور 7واں شخص رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اس نے اللہ کو یاد کیا اور یاد بھی تنہائی میں کیا، بس یاد الہی میں دل پسیج گیا اور چشمان سے آنسو ٹپکنے لگے. اس کی یاد میں آنکھیں اشکوں کا جو ہے وہ خراج پیش کرنے لگی، چھم چھم آنسو آنکھوں سے برسے اللہ کی محبت میں. یہ 7 اشخاص حضور فرماتے ہیں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے. تو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے آسانیاں رکھی ہوئی ہیں، اس امت کے لیے آسانیاں رکھی ہیں. حضور نے فرمایا کہ ایک شخص ظہر سے لے کر فجر سے لے کر ظہر تک مزدوری کرتا ہے تو اس کو 1 قیراط ملتا ہے. اس کا صلہ جو ہے، اس کی جو مزدوری ملتی ہے وہ 1 قیراط ملتا ہے. اور ایک شخص ظہر سے لے کر عصر تک مزدوری کرتا ہے، اس کا وقت اس سے کم ہے، اس کو بھی 1 قیراط ملتا ہے. اور ایک شخص عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرتا ہے، اس کو 2 قیراط ملتے ہیں. امام منبجی علیہ رحمہ نے اس حدیث کو دلیل بنا کے عصر کے وقت کو نکالا ہے کہ عصر کا وقت ظہر کے وقت سے کم ہے، اس لیے کہ حضور نے تیسرے وقت کا ذکر کیا. تو کہا کہ جس نے فجر سے لے کر ظہر تک مزدوری کی اس کو 1 قیراط ملا، اور جس نے ظہر سے عصر تک مزدوری کی اس کو بھی 1 قیراط ملا، اور جس نے عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کی اس کا وقت دونوں سے کم ہے لیکن اس کو 2 قیراط ملے. فرمایا پہلی مثال یہود کی ہے، دوسری مثال نصارہ کی ہے، اور تیسری مثال میری امت کی ہے. تھوڑے وقت میں ان کو زیادہ مزدوری ملتی ہے، زیادہ صلہ ملتا ہے. تو اس پر یہود نے اعتراض کیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مزدوری تو تمہیں پوری دی گئی ہے، تمہیں تو پوری دی گئی ہے، تمہیں تو کم نہیں دی گئی،
لیکن اللہ کی مرضی کہ وہ ہمیں زیادہ عطا کر دے. ایک مزدور 500 روپیہ اگر ایک دن کی دہاڑی چلتی ہے تو ایک شخص اس کو مزدور لاتا ہے اور اس سے کام کرواتا ہے اور شام کو 500 روپے دیتا ہے, اور ایک آدمی کو 12 بجے وہ اڈے سے لے کر آیا, اس کو بھی 500 روپیہ دے دیا, تو وہ مزدور اعتراض نہیں کر سکتا کہ جناب مجھے بھی 500, اسے بھی 500, تجھے 300 دیا ہوتا تو اعتراض کرتا کہ میری مزدوری پوری نہیں, تیری مزدوری پوری ہے, اس کو زیادہ دی گئی. تو حضور نے فرمایا تمہاری مزدوری کم نہیں ہے, لیکن اللہ نے میری امت کو مزدوری زیادہ عطا فرمائی ہے. تو یہ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. امام ابو نعیم الاصفہانی نے حلیہ میں لکھا کہ جو شخص 70 سال کی عمر میں انتقال کرتا ہے, اللہ اس کے بڑھاپے کا حیا کرتے ہوئے اس کو بغیر حساب کے جنت عطا فرما دیتا ہے. یہ اس کے بڑھاپے کا حیا ہے, چونکہ جو اس امت میں ذی شیب جو سفید بالوں والا ہے اس کا اللہ حیا کرتا ہے. تو جو 70 سال کی عمر میں انتقال کرتا ہے مسلمان ہو تو اللہ اس کے بڑھاپے کا حیا کرتے بغیر حساب سے جنت دے گا, اور جو 80 سال کی عمر میں انتقال کرے اللہ اس کے بڑھاپے کا حیا کرتے ہوئے اس کو حق شفاعت بھی دے گا کہ اپنے خاندان کے وہ لوگ جن کو جہنم کا حکم ہو گیا ان کی شفاعت کر کے ان کو جنت میں لے جاؤ. تو پھر خاندان میں اگر کوئی بوڑھا ہو تو اس سے تعلقات اچھے رکھنے چاہیے, اس کی عزت کرنی چاہیے تاکہ اس کے ذریعے سے ہماری بھی مغفرت ہو جائے. اٹھ فریدا ستیا تے میلہ ویکھن جا, وت کوئی بخشیا مل جاوے تے تم ہی بخشیا جا. تو یہ اس امت پر احسان ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, جو ایک نیکی کرے ثواب 10 کا نصیب ہوتا ہے. یہ اس امت پر احسان ہے. امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب الواح تورات کا نزول ہوا تو انہوں نے مطالعہ کیا تو اللہ کی بارگاہ میں 9 سوال کیے تھے. اللہم انی اجد فی الالواح امتن اناجیلہم فی صدورہم یقرؤونہا ظاہرا. ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا جن کی انجیلیں ان کے سینوں میں ہوں گی اور وہ بن دیکھے پڑھیں گے, کتاب اللہ کو حفظ کر لیں گے اور بن دیکھے اس کو پڑھیں گے. وہ امت میری امت بنا دے. قال تلک امت احمد, کہا یہ تو میرے پیارے احمد کی امت. اللہم انی اجد فی الالواح امتن ہم السابقون الاولون فجعلھا امتی. قال تلک امت احمد. 9 سوال کیے, ان میں سے ایک سوال یہ تھا اللہم انی اجد فی الالواح امتن اذا ہم احدہم بسیئۃ فلم یعملھا ما کتبت لہ وان عملھا کتبت لہ سیئۃ واحدہ فجعلھا امتی. اے اللہ میں نے ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا اگر ان میں سے کوئی شخص گناہ کی نیت کرے تو محض نیت سے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھا جائے گا, اور اگر وہ گناہ کر بیٹھے تو ایک کیا ہے ایک ہی لکھا جائے گا, اور وہ بھی اگر توبہ کر لے تو مٹا دیا جائے گا. وہ امت میری امت بنا دے. کہا یہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے. اور کہا مالک انی اجد فی الالواح امتن, میں نے ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا اذا ہم احدہم بحسنۃ فلم یعملھا کتبت لہ حسنۃ واحدہ. اگر ان میں سے کوئی گناہ نیکی کا ارادہ کرے, ابھی نیکی کی نہیں ہے, نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جائے گی, اور اگر وہ نیکی کر لیتا ہے, ایک نیکی کرتا ہے 10 لکھی جاتی. وہ امت میری امت بنا دے. قال تلک امت احمد, کہا یہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے. کی ایک ہے لیکن نامہ اعمال میں 10 لکھی گئی, اور وہ بھی ماہ صیام آتا ہے تو 70 گنا بڑھ جاتی, اور اگر حرم میں چلے جائیں تو 1,00,000 گنا ہو جاتی ہے. تو یہ اس امت پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور اس امت پر اللہ کی کرم نوازی ہے. تو موت ایک بھیانک خواب ہے, لیکن بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ نے موت کو بھی اس کے گناہوں کا کفارہ بنایا ہے, قبر کو بھی اس کے گناہوں کا کفارہ بنایا. فرمایا میری امت قبر میں گناہ لے کے جائے گی, جب اٹھائی جائے گی تو گناہوں سے پاک ہو چکی ہوگی. اس لیے کہ وہ قبر, بلکہ جو بیماریاں ہمیں دنیا کی زندگی میں آتی ہیں اس سے ہمارے گناہ جھڑتے ہیں. بلکہ فرمایا کہ مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو اس کانٹا چبھنے کی تکلیف کے بدلے میں بھی اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, اس کا بھی اس کو ثواب دیا جاتا ہے. اور اہل بلا کو دنیا کے اوپر جو غربت کاٹتے ہیں, تکلیف کاٹتے ہیں, بیماریاں کاٹتے ہیں, اذیتیں کاٹتے ہیں, اور طرح طرح کے مصائب انہیں آتے ہیں, اہل بلا کو جو اس کا صلہ اگر انہوں نے صبر کیا اور اللہ کا شکوہ نہیں کیا,
تو اس کا جو صلہ قیامت کے دن دیا جائے گا تو صلے کو دیکھ کر کے وہ آرزو کریں گے کاش کہ ہمارے کسی عمل کی جزا ملی نہ ہوتی اور وہ ہمیں یہیں ملتی، اور وہ آرزو کریں گے کاش ہمارے جسم کو لوہے کی کینچیوں سے کاٹ دیا ہوتا اور اس قدر ہمیں تکلیفیں دنیا کے اوپر آئی ہوتی۔ تو یہ دنیا کے اوپر جو ہمیں اذیتیں پہنچتی ہیں، تکلیفیں پہنچتی ہیں، اس کا صلہ ہمیں آخرت میں ملنے والا ہے۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے ہم ہر تکلیف پہ صبر کے دامن کو نہ چھوڑیں۔ اللہ کا شکوہ کریں گے تو اجر ضائع ہو جائے گا، تکلیف ختم نہیں ہوگی، لیکن اگر ہم شکوے سے اپنی زبان کو روکیں گے تو تکلیف جو ہے وہ تو گزر جائے گی لیکن اس کا اجر ثابت ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ پر راضی رہنے کا جو شخص گر سیکھ جاتا ہے، زندگی کا حقیقی نور وہی پاتا ہے اور زندگی کا جمال اسے ہی نصیب ہوتا ہے۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو اللہ کی تقدیر پہ راضی رہنے کا فن سیکھ جاتے ہیں۔ ویسے بھی انسان کی زندگی میں خوشیاں کم ہیں اور غم زیادہ ہیں۔ جب انسان کا خمیر گویا گیا تو 39 دن تک اس پر غموں کی بارش ہوئی اور ایک دن اس پر خوشیوں کی برسات ہوئی۔ تو زندگی میں خوشیاں اور غم اسی تناسب سے ہیں، غم زیادہ ہیں، خوشیاں تھوڑی ہیں۔ غم دیر پا ہوتا ہے، خوشی پھول جھڑی کی طرح پھوٹتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ غم کے موقع پر خوشی آ جائے تو خوشی بھی غم میں بدل جاتی ہے، اور خوشی کے موقع پہ غم آ جائے پھر بھی خوشی باقی نہیں رہتی، غم غالب رہتا ہے۔ خوشی آتی ہے، چٹکتی ہے، غنچے کی طرح ختم ہو جاتی ہے، لیکن غم ہے، دل پہ بیٹھ جاتا ہے۔ تو انسان کا زیادہ پالا غموں سے ہے، دکھوں سے ہے، حالات کے جبر سے ہے، تلخیوں سے ہے۔ تو اس نے یہ سیکھنا ہے کہ میں نے زندگی میں غموں سے نبھا کیسے کرنا ہے۔ جس علاقے میں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں وہاں سے لوگ گھر سے نکلتے ہاتھ میں چھتری لیتے ہیں، انہیں پتہ ہے کسی وقت بھی بارش ہو سکتی ہے، تو وہ پہلے سے ذہنی طور پہ آمادہ رہتے ہیں، اور جب بھی بارش آئی انہوں نے چھتری کھولی اور سر کے اوپر تان لی۔ ان کو ذہنی طور پہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس سے گزرنا ہی گزرنا ہے، اور جو اس کے لیے تیار نہیں ہوتے وہ مصیبت میں پڑ جاتے ہیں۔ جب میں اور آپ یہ ذہن بنا لیں گے کہ زندگی میں دکھ آنے ہی آنے ہیں، وہ رشتہ داروں کی طرف سے آ جائیں، وہ ہمسایوں کی طرف سے آ جائیں، وہ اولاد کی طرف سے آ جائیں، وہ دوستوں کی طرف سے آ جائیں، وہ معاشرت کی طرف سے آ جائیں، وہ شریکوں کی طرف سے آ جائیں، جہاں سے بھی آئیں، وہ مالی پریشانیاں ہوں، معاشی بحران ہوں، وہ معاشرتی ناہمواریوں کی تکلیف ہو، یہ تکلیفیں ہماری زندگی میں ہیں ہی ہیں۔ تو پھر انسان جب اس پر آمادہ ہوتا ہے اور صبر کرنا سیکھتا ہے تو اس کا اجر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ اس کے لیے تیاری نہیں، ساری زندگی وہ اپنا ذہن ہی نہیں بنا پاتا کہ میں نے ان سے گزرنا ہے، تو ساری زندگی تلخی میں گزارتا ہے، اس کی تیاری میں نہیں گزارتا۔ تو اسی لیے زندگی اس طرح سے گزارو۔ کسی نے واصف مرحوم سے پوچھا تھا کہ خوشی کیا ہے اور غم کیا ہے، تو انہوں نے کہا تھا غم کی تعریف کرتے ہوئے اللہ کی مرضی اور اپنی مرضی میں فرق کا نام غم ہے۔ تم جب اللہ کی مرضی اور اپنی مرضی میں فرق کرنے لگ جاؤ گے تو غم ہوگا، اور اگر تم اپنی مرضی کو اس کی مرضی میں ڈھال دو گے تو پھر غم نہیں رہے گا، اس لیے کہ تم اس کی رضا کے سانچے میں ڈھل گئے۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، تو پھر تو وہ غم بھی سامان راحت بن گیا نا۔ بلکہ میاں صاحب کا لہجہ دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ دکھ ہمیشہ تے سکھ کدائیں۔ انسان کی زندگی کا یہ فلسفہ ہے، دکھ ہمیشہ تے سکھ کدائیں تے دکھاں تو سکھ وارے۔ دکھ ہمیشہ سکھ کدائیں دکھاں تو سکھ وارے، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے۔ تو جب ہم دکھ کو قبول کر لیتے ہیں کہ یہ سسٹم کا حصہ ہے، یہ زندگی کا حصہ ہے اور اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، برسات کا موسم ہے تو بارش تو روز برسے گی، تو غموں کا موسم ہے پوری زندگی۔ یہ زندگی نام ہی اسی چیز کا ہے، کشاکش ہنگامہ یہ زندگی کا لازمی حصہ ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام۔ زندگی کہتے ہی اسی ہیں، اسی پیچ و خم میں زندگی بسر ہوتی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ نے قرآن میں کہا ہم نے انسان کو مشقتوں میں رہتا پیدا کیا ہے۔ اور امام رازی اس کے تحت لکھتے ہیں کہ جب وہ شکم مادر میں تھا اس کو بھول گیا ہے، وہ تکلیف سے گزرا ہے، اس کا سر اس کی ٹانگوں میں تھا اور 3 پردوں میں لپٹا ہوا تھا اور اپنے اعضاء کو بھی سیدھا نہیں کر پاتا تھا۔ یہ اس کا پہلا مرحلہ تھا۔ پھر اس کی ولادت کا دوسرا مرحلہ، اور وہ زچہ بچہ دونوں کے لیے موت و حیات کے لمحے ہوتے ہیں۔
پھر کتنا مشکل مرحلہ جس کو ہم بھول گئے ہیں کہ آرزوؤں کا جہان تو آباد ہو گیا لیکن اظہار کا سلیقہ ہی نہیں آتا. دودھ بھی مانگنا ہو تو رونا پڑتا ہے. جب انسان اپنے ما فی الضمیر کو بیان کرنے سے بھی قاصر نہ ہو. ایک تو وقت آتا ہے کہ بیان کر سکتا ہے, اظہار کا سلیقہ آتا ہے, لیکن حاصل نہیں ہو پاتا. اور ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جب بیان اور اظہار کا سلیقہ بھی نہیں تھا. تو کیا بے چینی ہوتی ہے, کیا اضطراب ہوتا ہے. تو انسان کی زبان ہے, بولنا نہیں جانتا, ہاتھ ہیں پکڑنا نہیں جانتا, ٹانگیں ہیں چل نہیں سکتا, سنتا ہے سمجھتا نہیں, ماں بولی بھی نہیں جانتا, الفاظ اور حرف و صوت اور آہنگ سے آشنا نہیں ہے. تو کتنا مشکل مرحلہ تھا. خیر یہ بھی گزرا. اس نے بولنا بھی سیکھا, چلنا بھی سیکھا, اس نے پکڑنا بھی سیکھا, ایک ایک ادا سیکھی اس نے. اور اس کے بعد پھر لڑکپن میں محتاج ہے. اس نے سب کچھ سیکھنا ہے, زندگی کے نشیب و فراز سیکھنے. وہ لمحے بھی گزرے, استادوں کی ماریں بھی کھائیں اور ماں باپ کی جھڑکیاں بھی سہی. ماں باپ نے بات بات پہ ٹوکا, اس نے اپنی آزادی پہ اس کو قدغن بھی سمجھا. کبھی کبھی زندگی بڑی مشکل اسے لگنے لگ گئی کہ کیا مصیبت ہے میری زندگی, میں تو اپنی آزادی سے جی بھی نہیں سکتا ہوں. اور وہ مرحلہ تھا. خیر وہ بھی گزرا. اب جوانی آئی, شباب کی جولانیاں ہیں اور جو ہے وہ سینے میں طوفان بپا ہیں. کائنات جو ہے وہ اس کے سامنے رنگینیوں سے بھری ہوئی ہے, لیکن اس کا تقدس مآب اور اس کی عصمت کا جوہر اس کو مجبور کرتا ہے. اس کی انسانیت, اس کا دین, اس کے خاندانی روایات اس کو کہتی ہیں تیرے تقدس کی چادر پہ کوئی میلا داغ نہیں لگنا چاہیے. اور پھر اس نے اپنی اس چادر کو صاف بھی رکھنا ہے, شفاف بھی رکھنا ہے, میلا بھی نہیں ہونے دینا. کتنا مشکل کام تھا. حسن کی گرمیاں کلیجے پگھلا کے رکھ دیں اور قدموں میں جمال بچھنے لگے اور جوان راہ نہ اپنی نظر کو نیچا کر کے گزر جائے. کتنا مشکل کام تھا. وہ کیا کسی نے کہا تھا, کتاب زیست کا ایک اور باب ختم ہوا, شباب ختم ہوا, ایک عذاب ختم ہوا. پھر شادی کی بندھن میں بندھا. اس نے کہا کہ اب زندگی بہت آسودہ ہوگی, لیکن شادی کے چند دنوں کے بعد ہی پتہ چلا یہ تو ایک ذمہ داریوں کا طوفان ہے, ایک بوجھ ہے جو میرے کندھوں پہ آ پڑا ہے اور ایک نئے امتحان گاہ میں نے قدم رکھا ہے. خیر چلو اس امتحان سے وہ گزرتا ہے اور سحر کے وقت اٹھ اٹھ کے دعائیں مانگتا ہے, رب سے اولاد طلب کرتا ہے. میرے آنگن میں پھول کھلیں گے تو زندگی کتنی خوبصورت ہوگی. اب بچے ہوئے تو اس نے سمجھا کہ اب میری زندگی خوبصورت ہوئی ہے, لیکن ان کی ذمہ داریوں کے احساس نے اس کی زندگی کی اپنی خوشیاں چھین لی. وہ چیز کھانے لگتا ہے تو سوچتا ہے کہ میری اولاد نے یہ چیز لی ہے یا نہیں لی. تو پھر ایک اور آزمائش میں آن پڑا. اب اس نے کہا بس اولاد کھڑی ہو جائے گی, میرے برابر آ جائے گی, جوان ہو جائے گی, تو پھر میں جو ہے وہ آسودہ ہو جاؤں گا. تو جب اولاد جوان ہوئی, جوانی کی دہلیز پہ آئی اور ان کی امنگیں اور آرزوئیں اور جو ہے وہ ان کی آوارگیاں اس کا کلیجہ توڑنے لگی. ایک نیا امتحان اس کے لیے شروع ہوا. اب یہ کہتا ہے مالک یہ جلدی جلدی معاملہ سمیٹ لیا جائے اور جلدی جلدی میں اپنے منصب سے, عہدے سے عہدہ برا ہو سکوں اور میں اپنی ذمہ داریوں کو نبھا سکوں اور اپنی اولاد کے فریضوں کو ادا کر سکوں. اس نے بیٹوں کی بیٹیوں کی شادیاں کی. اب سمجھا کہ اب تو میں بالکل فارغ البال ہو گیا ہوں. لیکن ابھی پتہ چلا, بیٹی نے فون کیا سسرال سے کہ مجھے وہاں یہ دکھ ہے, تو کلیجہ ٹوٹنے لگا. زندگی اذیت میں مبتلا ہو گئی, گھر کے اندر ناچاکی پیدا ہوئی. تو یہ کہہ کے نہیں چھوڑ سکتا تمہارا میاں بیوی کا مسئلہ ہے, مجھے کیا غرض, میں تو فارغ ہو چکا ہوں. کلیجہ اس کا ٹوٹنے لگا. تو شروع سے لے کر آخر تک زندگی آزمائشوں کا نام ہے. اب اللہ قرآن میں سورہ یاسین کے اندر ارذل العمر کا ذکر بھی کیا. وہ وقت بھی آیا جب قوا مضبوط نہ رہے, جب آنکھوں کی بینائی کم پڑنے لگی, جب انسان کی زبان میں لکنت آنے لگی, جب چلتا ہے تو ٹھوکنے لگتی ہیں, یادداشت کھونے لگی. اور پھر وہ وقت آیا کہ ایک وقت تھا تو لوگوں کی نگاہوں کا مرکز تھا, جدھر کو تو چلتا تھا لوگ تیری مستانی چال کو دیکھتے تھے. اب تو گلاس پانی کا مانگتا ہے, پورے زور سے آواز دیتا ہے, تیری آواز پہ کوئی لبیک کہتا ہوا گھر سے بھی اٹھ کے نہیں آتا. تو کیا بے بسیوں کی زندگی ہے, کیا لمحے بے تاب ہیں. اور وہ وقت بھی آیا کہ بیماری طول پکڑی اور گھر والوں نے
اکتاہٹ چہروں پر سجانا شروع کر دی، اور ایک وقت آیا کہ بابا کھانستا ہے، بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں، امتحان سر پہ ہیں، تو کہا چلو اس کی چارپائی برآمدے میں رکھ دی جائے، اور اب بولو براز بھی چارپائی کے اوپر ہونے لگا، اور وہ اگر دھوتے بھی ہیں تو منہ پہ کپڑا رکھ کے دھوتے ہیں۔ اب یہ لمحے کتنے تلخ ہو گئے، اب بندہ موت کی دعا مانگنے لگا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے انسان، میں نے تجھے زندگی دی تھی، یہ میرا احسان تھا، ثم اماتہ فاقبرہ، میرا یہ احسان بھی تجھے ماننا پڑے گا، میں نے موت عطا کی۔ اگر اب تو اڑ جاتا، پھنس جاتا اور میں تجھے موت نہ دیتا، گھر والے تیرے سے تنگ، سارے یہ کہہ رہے ہیں دعا کرو اللہ بابے کو پردہ دے دے، اور یہ تیرے سامنے ہی کہہ رہے ہیں کہ دعا کرو اللہ اسے پردہ دے دے، بتا تیرے دل پہ کیا بیتتی ہے اس وقت، اور اس وقت میں تجھے پردہ بھی نہ دیتا تو بتا تیری حالت کیا ہوتی، اس وقت تجھے موت بھی نہ آتی، تجھے زندگی دی تھی تو یہ میرا احسان تھا، تجھے جوانی اور شباب کی جولانیاں بخشی، یہ میرا احسان تھا، اب تو بوڑھا ہو گیا ہے، تو نے ساری زندگی کمائی کر کے خوبصورت گھر بنایا ہے، لیکن اس گھر کو اپنے لیے اب تنگ محسوس کرنے لگا، گھر والے تیرے سے تنگ ہو گئے، تیرا پردہ سارے مانگ رہے ہیں، دعا کرو اللہ اسے پردہ دے دے۔ اللہ کہتا ہے بتا اگر میں نہ پردہ دیتا تو کیا کرتا، ثم اماتہ، میرا احسان مان کے میں نے تجھے موت عطا کی۔ اب موت ہو گئی، ایک دم پھر سب لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا، جو اکتانے لگے تھے ان کی محبت ایک دم پھر جاگی، اور محبت امٹ کے آنسوں کی صورت میں جو ہے وہ بہنے لگی۔ اب کہا کہ دیکھ میرا ایک اور احسان بھی، کتا بھی تو مرا تھا، جانور بھی تو مرے تھے، پاؤں سے پکڑا گھسیٹ کے روڑی پہ ڈال دیا، تجھے بھی اگر یوں ڈال دیا جاتا تو کیا کر سکتا تھا، فاقبرہ، میرا احسان مان، میں نے موت کے بعد پھر تجھے ذلیل نہیں ہونے دیا، میں نے تیری عزت رکھی، میں نے کہا اس کے لیے چھوٹا سا گھر بناؤ، اس کو چٹے لباس کا کفن دو، اس کو خوشبو بھی لگاؤ، اور پھر اس کو ڈولی میں بٹھاؤ، اور اس کی ڈولی کو ایک آدمی نہیں 4 آدمی اٹھائیں، اور پھر کہا کندھے بھی بدل بدل کے اٹھاؤ، اور پھر کہا زیادہ تیز بھی نہ چلنا، میرے شاہکار کو جھٹکا نہ لگ جائے، اور پھر پورے شہر میں اعلان ہونے لگے، لوگ جوک در جوک آنے لگے، اب تیرا اعزاز یہ ہے کہ کعبے کا امام بھی ہو وہ پیچھے کھڑا ہوگا، تیری لاش آگے رکھی جائے گی، وقت کا غوث اور قطب اور ابدال بھی ہو تو وہ بھی پیچھے ہوگا، تیری لاش آگے رکھی جائے گی۔ ثم اماتہ فاقبرہ، ہم نے موت بھی دی، یہ بھی ہمارا احسان تھا، ہم نے تیرے لیے قبر کا اہتمام کیا، یہ بھی ہمارا احسان تھا۔ پھر تیرا جنازہ پڑھا گیا، اب سارے لوگ تیرا منہ دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر، رک جاؤ فلاں دور سے رشتہ دار آ رہا ہے، اس نے منہ دیکھنا ہے، اب سارا شہر تیرا منہ دیکھنے آ رہا ہے، ذرا تنہائی میں بیٹھ کے سوچ، تیرا منہ دکھانے کے قابل ہے؟ اپنے اعمال پہ غور کر، تو کھڑا کہاں ہے؟ اب سارا زمانہ تیرا چہرہ دیکھنے آ رہا ہے، تیرے اوپر پھولوں کی برسات ہو رہی ہے، تجھے چٹے کفن میں لپیٹ دیا گیا، کہا بس کو آرام سے زمین میں کفن سے لپیٹ کر اتارو، اور پھر کہا اس کا رخ قبلے کی جانب کر دو، اس کے کفن کی تنیاں کھول دو، اس کے اوپر سلیبیں ڈال دو، اس کے اوپر مٹی ڈال دو، کہا کہ ہم تجھ سے سوال پوچھیں گے لیکن ان کو ذرا جا لینے دو، تجھے لوگوں کے سامنے رسوا نہیں کریں گے، تمہیں لوگوں کے سامنے ذلیل نہیں کریں گے، تجھے ہم نے عزت دی ہے، تجھے ہم نے وقار دیا ہے۔ تو یہ ساری زندگی ان مراحل سے گزرتی ہے۔ میں اور آپ اپنے آپ کو جب اپنے سچے رب سے جوڑ لیتے ہیں تو پھر یہ زندگی بھی خوبصورت ہے، قبر بھی خوبصورت ہے، لیکن اگر ہم اس زندگی کو اللہ کی یاد سے نہیں جوڑتے تو ساری دنیا کے حکمران بھی بن جائیں تو پھر بھی ہم خالی ہاتھ اس دنیا سے لوٹنا ہوتا ہے۔ سکندر ذوالقرنین نے پوری دنیا پہ حکومت کی، جب مرنے لگا تو اس نے وصیت کی کہ میرے ہاتھ کفن سے باہر نکالے جائیں اور یوں میرا جنازہ اٹھایا جائے، تو کسی نے کہا کہ اس بات کی سمجھ نہیں آئی، تو کہا میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ خالی ہاتھ جا رہا ہوں، گو مہیا سامان سب ملکی و مالی تھے، سکندر گیا جب دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ یہ ایک ہی لباس ایسا ہے کفن جس کو جیب نہیں ہوتی، یہ ایک ہی گھر قبر ایسی ہے جہاں کوئی لاکر نہیں لگا ہوتا، کوئی الماری نہیں بنی ہوتی، یہاں کوئی رکھنے کی چیز نہیں ہوتی، یہاں سب کچھ اپنے اندر سمیٹ کے لے کے جانا ہوتا ہے، اپنے ساتھ لے کے جانا ہوتا ہے۔ وہ لوگ خوش قسمت ہیں کہ جو اس دنیا سے محمد عربی کی غلامی کا حوالہ لے کے جاتے ہیں، وہ خوش نصیب ہیں جو صالح اعمال کا ذخیرہ لے کے جاتے ہیں، وہ خوش بخت ہیں جو لوگوں کے ساتھ رویے خوبصورت رکھتے ہیں،
اور ان کے اخلاق کی وجہ سے لوگ ان کے جانے کو محسوس کرتے ہیں۔ قیامت کے دن جب نامہ اعمال تولا جائے گا، سب سے زیادہ جس عمل کا وزن ہوگا وہ حسن خلق کا ہوگا۔ آپ کی نمازوں کا وزن بھی ہوگا، زکاتوں کا وزن بھی ہوگا، لیکن سب سے زیادہ وزن جس عمل کا ہوگا وہ آپ کے اچھے اخلاق کا ہوگا۔ لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیا ہے، آپ کا طرز زندگی کیا ہے۔ یہ 4 دن کی زندگی ہے، ٹوٹ کے بکھر جانے والا خواب ہے۔ آؤ لوگوں سے رنجشیں دور کریں، لوگوں کے ساتھ محبتوں سے پیش آئیں، الفتوں کی زندگی بسر کرنے کا قرینہ سیکھیں اور اچھائی کی زندگی گزار کر کے اس دنیا سے رخصت ہوں۔ آج ہمارے محترم حاجی صاحب کو اس دنیا سے گئے 4 ماہ اور کچھ دن بیت گئے ہیں، تو میں اور آپ سارے لوگ اپنی اپنی جگہ پہ کتنے مصروف ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی دعا کے لیے آج ہم جمع اسی لیے ہوئے۔ وہ تو چلے گئے، وہ تو ہمیں دیکھ نہیں رہے، تو ہم کس لیے جمع ہوئے؟ ان کے اچھے اخلاق اور ان کا کردار اور ان کی دین کے ساتھ محبت، دینداروں کے ساتھ الفت کا ربط اور تعلق وہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم ان کے لیے جمع ہوں اور ان کے لیے محبتوں کے چراغ روشن کریں۔ اللہ ان کی قبر کو منور کرے، وسیع کشادہ خوشبودار اور ٹھنڈا کرے، اپنی پناہیں، اپنی امان، اپنی حفاظتوں کا حصار ان کی زندگی میں اتار دے۔ کار ما آخر شدو آخر زما کار نشد، مشت خاک ما غبار کوچائے یار نشد، و آخر دعوانا ان الحمدللہ۔